मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube और Facebook चैनल। आज हम बात करेंगे विज़िट वीज़ा के हवाले से, और विज़िट वीज़ा के हवाले से भी आज हम बिलखुसूस बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। क्या बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वीज़ा ऑफिसर बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या देखता है, और बैंक स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है। काफ़ी दोस्तों ने इस हवाले से सवाल पूछे हैं, कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, डॉलर्स में होने चाहिए या रियालों में या दिरमों में या रुपयों में होने चाहिए, पैसे कितने होने चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए, और अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तब जाके कनाडा या कोई भी अच्छा मुल्क जो है वो आपको वीज़ा देता है। आज हम इन सारी बातों का अहाता करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि कैसे एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाई जा सकती है जिस पर कनाडा, अमेरिका या कोई भी अच्छा मुल्क आपको विज़िट वीज़ा दे दे। पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बैंक स्टेटमेंट पर आपके वीज़े का आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा दारोमदार होता है। ये शो करता है कि ये जेन्युइन टूरिस्ट है और ये बंदा इतनी कैपेबिलिटी है इसके पास कि ये ना सिर्फ वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे खर्चेगा, रहेगा, खाए पिएगा और वापस आएगा। अब हम जब बात करते हैं कनाडा के हवाले से, तो कनाडा के लिए कितनी स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपको हर कोई ये बताता है। आप YouTube पे वीडियोस भरी हुई हैं, जिसके पास भी जाएंगे वो ये कहेगा कि लंब लॉजमेंट नहीं होनी चाहिए, पैसे इकट्ठे नहीं पड़े होने चाहिए, इन आउट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तक बता के हर बंदा बस कर देता है, इन आउट से आगे कोई नहीं बताता। ये सारे बताते हैं कि जी इन आउट करें। भाई क्या करें, इन आउट कैसे करें? 1 करोड़ डालें, 1 करोड़ निकाल लें, 10 लाख डालें, 10 लाख निकाल लें, बनाएं कैसे? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अब इस सवाल के 3 पार्ट्स हैं, इसमें आगे फर्दर 3 क्वेश्चंस हैं। इन क्या होना चाहिए, आउट क्या होना चाहिए, और रहना क्या चाहिए। अगर इन 3 सवालों को आप, इन 3 चीज़ों को, इन 3 रीजंस को या इन 3 फैक्टर्स को आप सही समझ जाते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी ना बन सके। कनाडा को 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिससे वो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा करता है। ना 4 महीने से पुरानी चाहिए, अगर आप लगा दें तो आपकी मर्ज़ी है, ना कम चाहिए ना इससे ज़्यादा चाहिए। और दूसरी बात ये भी ज़हन में रखें कि कनाडा जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को आपसे, आपके बैंक से कंफर्म करता है। ये 100% पक्की बात है। तो फेक डॉक्यूमेंट लगाने का या फेक बैंक स्टेटमेंट लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर लोकल ब्रांच है कोई, मिसाल के तौर पे कोई पाकपतन में ब्रांच है, पिंडी में है, लाहौर में है, और तो वो उसके हेड ऑफिस से पता करें। तो हेड ऑफिस जब अपने सिस्टम में चेक करेगा, तो अगर फ़र्ज़ करें किसी लोकल ब्रांच मैनेजर के साथ किसी के ताल्लुक़ हैं भी और वो उसने कमिटमेंट कर भी ली है, तो हेड ऑफिस से जब वो कंफर्म करेंगे तो वो डाटा में नहीं आएगा, सिस्टम में नहीं आएगा, और वो फेक साबित हो जाएगी, और नतीजा उसका ब्लैक लिस्ट होने की सूरत में निकल सकता है, या 5 से 10 साल का वो बाज़ औक़ात वो जो है वो बैन कर देते हैं कैनेडियन जो गवर्नमेंट है। सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 1, कितने पैसे आने चाहिए और कैसे आने चाहिए। अब जो नौकरी पेशा हजरात होते हैं उनकी सैलरी आती है अमूमन महीने में 1 दफ़ा। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें वीकली आती है या महीने में 2 दफ़ा होती है, आ सकती है, लेकिन उनकी रेशो उस हिसाब से चलती है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन पहली बात यह है, और बिज़नेस की तकरीबन बिज़नेस के भी डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात छोटी छोटी पेमेंट्स आती हैं, डेली बेसिस पे आती हैं, और बाज़ औक़ात महीने के एंड पर इकट्ठी पेमेंट्स आ जाती हैं। तो वो जिस तरह का एक जेन्युइन बिज़नेस होता है उसी हिसाब से आपने उसको लेके चलना होता है, और वीज़ा ऑफिसर को ये बताना होता है कि आपकी जो पेमेंट्स आ रही हैं वो रेगुलर आ रही हैं। अब मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर 10,000 दिरहम या 10,000 रियाल या 10,000 डॉलर्स आए हैं, तो इन क्या हुआ है, 10,000 डॉलर्स हैं। अब अगर नौकरी पेशा है तो वो तो 1 ही दफ़ा आएगा या 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आएगा, और अगर बिज़नेस है तो वो थोड़ा थोड़ा करके आएंगे उसके पैसे। अब बात यह है कि उसको आउट कैसे करना है। आउट का ज़हन में रखें कि आपने ये नहीं कि 1 लाख डाला और साथ ही अगले दिन 1 लाख निकाल लिया और इन आउट हो गया, ऐसे नहीं होता। अगर 1 लाख की रकम आई है, 1 लाख डॉलर आए हैं, 1 लाख दिरहम आए हैं, या 10,000 आए हैं, तो उसको इस तरीके से निकालने हैं कि पता लगे कि ये ज़रूरी अखराजात में गए हैं। अगर नौकरी पेशा बंदा है तो वो यानी कि उसने ग्रॉसरी ली है, कोई रेंट आउट किया है, इस तरह उसके पैसे निकलने चाहिए, और साथ में उसने कोई फ्यूलिंग करवाई है, कोई स्कूल के बच्चों की फ़ीसें दी हैं, तो वो सारी चीज़ें उसी तरह ही मैनेज होनी चाहिए।
اور اسی طرح اگر بزنس ہے تو بزنس کی اگر بڑی بڑی رقومات آتی ہیں تو جانی ہی بھی بڑی بڑی چاہیے. یہ نہیں کہ 1 کروڑ روپیہ آیا ہے اور 1 کروڑ کی اس کی سیل وہ شو کر رہا ہے اپنی کہ ایک آ گیا ہے اور اس کے بعد کوئی یعنی کہ وہ پرچیزنگ نہیں کر رہا. تو پرچیزنگ میں بھی اس نے لازمی سی بات ہے کہ اس نے آؤٹ بھی کرنی ہے, لوگوں کو پیمنٹیں بھی کرنی ہے, مال منگوانا ہے مزید. تو 60 لاکھ 70 لاکھ کا اس کا سامان جائے گا, وہ پیمنٹ کرے گا تو اس کے اگینسٹ پھر دوبارہ سامان لے گا اور اب آگے اس کا نظام چلے گا. تو وہ 20-30 ہزار یا 20-30 ہزار درہم جو اس کا بچ جاتا ہے وہ بیسیکلی اس کی سیونگ ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ بچ جاتی ہے آپ کی سیونگ. تو یاد رکھیں کہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ ڈالا یا 10,000 درہم ڈالے یا 10,000 ڈالر ڈالے, آپ نے اس میں سے 5-6 ہزار خرچ کیا اور آپ کے پاس مہینے کے آخر میں پیسے بچے ہونے چاہیے. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 40%, 50%, 45%, 35% اتنے بچ رہے ہیں پیسے 10,000 میں سے, تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ اور پھر اس کو آہستہ آہستہ آپ ہر مہینے اگر 3,000, 4,000, 5,000 آپ کے بچ رہے ہیں 10,000 میں سے, تو ایک بڑا ریگولر ردم شو ہوتا ہے کہ 4 مہینے بعد آپ کے پاس کوئی 15,000 درہم یا 15,000 ڈالر یا 15,000 دینار آپ کے پاس بچے ہوں گے اور آپ جسٹیفائی کر رہے ہوں گے وزٹ ویزا کے لیے. اس طرح اگر بزنس مین ہے اور اس کا 1 لاکھ کا کاروبار ہے اور 1 لاکھ کا کاروبار سارے ایکسپنسز نکال کے پیمنٹس کر کے اپنے ذاتی ایکسپنسز نکال کے اگر اس کے پاس 20-30 ہزار 40 ہزار بچ رہا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ایڈ اپ ہو رہا ہے ہر مہینے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے بتا دیا کہ پہلی چیز ہے کہ رقم ریگولر آنی چاہیے. یعنی کہ ایک دفعہ 1 کروڑ آ گیا اور اگلی دفعہ 2 لاکھ آ گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بزنس ایسے نہیں چلتے. نہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر بندے کی سیلری ہے تو ایک دفعہ تو وہ 20,000 آ گئی ہے, اگلے دفعہ 5,000 آ گئی ہے, اگلے مہینے اس سے اگلے مہینے 7,000 آ گئی ہے. تنخواہیں ریگولر آتی ہوتی ہیں. جو بھی اس کی فریکوینسی ہوگی وہ 10 دن بعد رپیٹ ہو رہی ہے یا 1 مہینے بعد, اس کی فریکوینسی سملر ہی ہوگی انٹل انلیس کہ وہ بندہ شو کر رہا ہے کہ ساتھ میں وہ کچھ اور بھی کر رہا ہے جہاں سے اس کو ریگولر انکم آ رہی ہے یا کوئی اور کسی طریقے سے وہ انکم جنریٹ کر رہا ہے, وہ اس کو پھر ساتھ ایویڈنس دینے پڑیں گے. تو بات یہ ہے کہ کیا کمایا, کیا لگایا اور کیا بچایا, یہ 3 فیکٹر ہیں. پھر بتا رہا ہوں کیا کمایا, کمائی کتنی ہوئی, اس میں سے کھایا کیا یا اپنے ایکسپنسز کتنے لگے آپ کے, اور بچایا کیا. یہ 3 چیزیں ہیں. بچنا ضرور چاہیے. اگر ایک بندے کے پاس 1 کروڑ کا ٹرن اوور ہے پر منتھ کا اور 1 کروڑ آتا ہے اور 1 کروڑ کا 1 کروڑ 15-20 دن میں چلا جاتا ہے اور آخری 15-20 دن اس کے 15 دن یا 10 دن اس کے زیرو رہتے ہیں, تو یہ بھی کوئی اچھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. اسٹیٹمنٹ میں ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس بچنا چاہیے, اور وہ اتنا ہو کہ وہ 5 مہینے بعد یہ جسٹیفائی کرے کہ آپ کا وزٹ ویزا, آپ اپنے ایکسپنسز وزٹ ویزا کے ایکسپنس نکال سکیں. اب آ جاتے ہیں کینیڈا میں 10 دن کا یا 15 دن کا وزٹ کرنے کے لیے کتنے پیسے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ 15 دن کا وزٹ کرنے کے لیے آج کل ٹکٹ مہنگی ہے, 2,000 سے 2,500 ڈالر کی تقریباً ٹکٹ کاسٹ کر رہی ہے. تو 2,000-2,500 اگر آپ ٹکٹ کے کر لیں تو 4,000 سے 5,000 روپیہ 5,000 ڈالرز کینیڈین ڈالرز آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ یہاں پہ آئیں گے, رہیں گے, کھائیں پیئیں گے, اپنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے کچھ استعمال کریں گے, کوئی ٹکٹس لیں گے, تو اس کے لیے آپ کے پاس منیمم 7,000 ڈالر تو وہ ہونے چاہیے ٹکٹ ڈال کے, جو کہ آپ نے کینیڈا کے اوپر ایکسپنس کرنے ہیں. 2,000-2,500 کا ٹکٹ کر لیں, 4,000-4,500 5,000 آپ کا ہو گیا یہاں کا ایکسپنس. تو 7,000 ڈالر آپ کے پاس صرف کینیڈا کے ایکسپنس کے لیے ہونے چاہیے. اور بینک میں ٹوٹل کتنے ہونے چاہیے؟ 10 سے 12,000 ڈالر ہونے چاہیے. پاکستانی روپوں میں کتنے بنتے ہیں؟ کم از کم 20 سے 25 لاکھ روپے بنتے ہیں, جو کہ جسٹیفائیڈ ہیں کہ یار اگر یہ بندہ 7,000 ڈالر کینیڈا میں لگاتا ہے تو 2,000-4,000 5,000 یہ پیچھے بھی چھوڑ رہا ہے تاکہ یہ واپس جائے گا تو یہ بالکل زیرو پر نہیں ہوگا. اس طرح اگر بزنس مین ہے تو وہ تھوڑا سا اور اپنے آپ کو کیونکہ ان کی اسٹرینتھ زیادہ بہتر ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو شو کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کم از کم 15,000 یا 18,000 ڈالر ہیں, جن میں سے وہ 10,000 ڈالر سے ایکسپنس کر لیں گے اور 8,000 ڈالر ان کے پاس اسپیئر پڑے ہوں گے. اسی طرح آپ جو لوگ فیملی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو فیملی کے لیے یاد رکھیں کہ آپ کی اگر 2,500 ڈالر کی ایک ٹکٹ ہے اور 4 بندوں کی آپ نے ٹکٹس لینی ہے تو 10,000 ڈالر تو آپ کا سیدھا اس میں چلا گیا. اب 10,000 ڈالر جب آپ کا صرف ٹکٹس میں چلا گیا ہے, پھر آپ نے کچھ ایکسپنس بھی کرنے ہیں. آپ نے وہ ایکسپنس دیکھنے ہیں کہ کم از کم
اگر آپ 15 دن کا پلان کرتے ہیں تو آپ کا $15,000 کہیں نہیں گیا. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں 15 + 10 25. تو 25,000 اگر آپ ہاتھ کھینچ کے بھی لگائیں گے تو $10,000 آپ کا یہاں پہ لگے گا. جب آپ آئیں گے ٹورنٹو میں نیاگرا فالز دیکھیں گے, کو آگے پیچھے کھانا پینا یہ وہ, 15 دن میں آپ کا $10,000 4 بندوں کا, 2 بڑے اور 2 میاں بیوی اور 2 بچے, میں 4 بندوں کا ایکسپینس بتا رہا ہوں. تو یہ سارا ملا کے $20,000 ہاتھ روک کے بھی آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے. تو جب آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ شو کرنی ہے تو اگر آپ 30 لاکھ کی اپنی اسٹیٹمنٹ شو کریں گے تو وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے شو کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کم از کم آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ یہ $20,000 کا ایکسپینس کر کے تو پھر بھی آپ کے پاس کوئی $10-15,000 پڑے ہوں, تاکہ جب آپ واپس جائیں تو آپ زیرو پہ نہ ہوں. تو میں نے پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر آپ اکیلے اپلائی کر رہے ہیں تو $7-8,000 ہونے چاہیے آپ کے, اور ایکویلنسی تقریباً 20 سے 25 لاکھ بنتی ہے پاکستانی روپوں میں. اور اگر آپ فیملی کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں تو کم از کم آپ کے پاس کم از کم کو $25,000 سے $30,000 ہونا چاہیے, جو کہ جس کی ایکویلنسی بنتی ہے پاکستانی روپوں میں 60 سے 65 لاکھ یا 70 لاکھ. میں 4 بندوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ پھر آپ کا جسٹیفائڈ ٹور ہوتا ہے. ویزا آفیسر کو یہ دیکھنے میں اور چیک کرنے میں, کیلکولیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنے سفیشینٹ اماؤنٹ ہے کہ یہ یہاں پہ آئیں گے, اپنے ٹکٹ کا خرچہ بھی کر لیں گے, یہاں پہ آ کے یہ اپنے ہوٹل ارینجمنٹ بھی کر لیں گے, کھانا پینا بھی کھائیں گے, گھومے پھریں گے بھی, تو وہ اس کو سمجھ آتی ہے اور اس کو ویزا دینے میں آسانی ہوتی ہے. جو لوگ یہ بار بار سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کیش پہ, اگر ہمارے پاس کیش ہو تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگی, کیش کا آپ پروف کیسے دیں گے, تصویریں کھینچ کے بھیجیں گے, ان کو کیسے بتائیں گے کہ آپ کے پاس 50 لاکھ پڑا ہوا ہے, 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے, یا 2 کروڑ ہے, یا کروڑوں درہم آپ کے پاس پڑے ہیں, ریال پڑے ہیں, یا ڈالر پڑے ہیں. کیش کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. آپ نے جو کچھ, اگر آپ کے پاس اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں تو اسٹیٹمنٹ بنائیں, اگر نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں تو اسٹیٹمنٹ بنائیں. 4 مہینے کی اسٹیٹمنٹ بنانی انٹیلیجنٹلی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ایون کہ سیلری والا بندہ بھی اچھے طریقے سے اگر مینیج کرے تو 4 مہینے کی اسٹیٹمنٹ بنائی جا سکتی ہے. کوئی بندہ ہیلپ لے لیتا ہے آگے پیچھے, کافی طریقے سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو آپ نے یہ جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اپنا ٹور اپنے پیسوں پہ مینیج کر سکتے ہیں. اور فیملی کا میں نے بتایا کہ فیملی کے حوالے سے بھی 55-60 لاکھ منیمم, 60 لاکھ میرے حساب سے, یہ کوئی 100% رول نہیں ہے, پلس مائنس ہو سکتا ہے, لیکن میرے آبزرویشن کے مطابق یا میری کیلکولیشن کے مطابق اتنے ہونے چاہیے. اور اگر آپ اپنا ایکسپینس بھی, جب آپ کور لیٹر بناتے ہیں تو اس میں جب آپ ایکسپینس ڈالتے ہیں تو آپ کو خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار اگر میرا اپنا ایکسپینس ٹکٹ کا اور رہنے سہنے کا اور بیوی بچوں کا اتنا بن رہا ہے تو میرے پاس کچھ نہ کچھ اسپیئر ہونا چاہیے. پھر ویزا آفیسر کو بھی کہنے میں اور ویزا دینے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی سوال ہو, میں پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ بہت کم ہے تو بھی آپ کو ویزا نہیں ملے گا. اگر کیش پہ ڈیل کر رہے ہیں تو بھی ویزا ملنے کے چانسز بہت کم ہیں. اور اگر آپ ان ایون ٹرانزیکشنز ہیں آپ کی, یعنی کہ ایک دفعہ 1 کروڑ ڈال دیا, پھر 3 مہینے کے لیے کچھ نہ ڈالا, پھر 50 لاکھ ڈال دیا, یا بڑی رقم ڈال دی, پھر اس طرح نہیں ہے. ریگولر روٹین میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بنانی پڑے گی. سٹیپ بائی سٹیپ, مہینے میں آپ کے پاس 5 لاکھ بچا, پھر اگلے مہینے کچھ بچا, پھر اگلے مہینے کچھ بچا. اس طرح کرتے کرتے آپ نے اپنی ٹرانزیکشنز کو, اگر انڈیویجول اپلائی کر رہا ہے تو 20-25 لاکھ پر لے کے جانا پڑے گا, تو آپ کا ویزا نکلنے کے چانسز ہیں. ادروائز یہ بہت بڑی وجہ ہے جس پہ کہ لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں, جو لوگ جن کے پاس بڑی بڑی رقومات ہوتی ہیں, جن لوگوں کے پاس بڑے بڑے اماؤنٹس ہوتی ہیں, ان لوگوں کے بھی ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ پراپر ٹرانزیکشنز نہیں ہوتی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس چیز کو 4 مہینے اچھے طریقے سے آرگنائز کر لیتے ہیں, ان کا ویزا نہ صرف اکیلے کا لگ سکتا ہے بلکہ فیملی کا بھی ویزا لگنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. تو اس بات کے ساتھ کہ اپنی ریگولر ٹرانزیکشنز کو اچھے طریقے سے مینیج کریں, اپنی جو ان آؤٹ ہے اور جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے پر منتھ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کریں. آپ کو اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ایجنٹ کے پاس, کسی اور دور دراز کسی بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی روٹین میں خود مینیج کریں چیزیں, تو آپ کو 4 مہینے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا ویزا لگنے کے کتنے چانسز ہیں. اور اگر آپ خود نہیں مینیج کریں گے, کسی اور کے پاس جائیں گے, تو وہ تو
اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ آپ کی ٹرانزیکشنز مینیج کرے گا. تو نتیجہ وہی ہوگا جس میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ویزا نہیں لگا. تو ویزا لگوانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی ٹرانزیکشنز کو جو میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ مینیج کریں گے تو کافی چانسز ہیں کہ آپ کے ویزے لگ جائیں گے. اس بات کے ساتھ آپ لوگوں کا تمام لوگوں کا شکریہ, اور کوئی سوال ہو تو ضرور یاد رکھیے.